رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ اپنے زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ میاں بیوی کا اکٹھے بیٹھنا، ایک برتن میں ہی کھانا پینا اور کوئی بے شرمی نہیں، بلکہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عورت پردہ کرے تو پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تو پتہ چلے کہ کوئی عام نہیں، نبی پاک کا امتی ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر، یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ہم انسانوں کی بھی ایک عجیب فطرت ہے، اگر انسان کی محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور اگر مل جائے تو پھر قدر نہیں کرتے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ و عزت نہیں۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ رات کو جب سونے لگے تو سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 کا ورد شروع کر دیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے بہت بہترین نیند آتی ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ۔ اس کے علاوہ اس آیت کو سارا دن کھلا پڑھا جائے تو یہ زندگی کے مختلف مسائل، جادو، جنات، گھریلو، کاروباری الجھنیں، روحانی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت لاجواب ہے۔ باوضو بے وضو ہر حالت میں اس کو کھلا پڑھیں۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روز صبح ورزش کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب حالات جھکا دیں، اٹھیں، اللہ سے رجوع کریں۔ جب عروج پر ہوں، جھک جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اسے اس میں سے کچھ نہ دے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہیں۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا، جو تیری مرضی۔